الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر نے بیٹی بتائی۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھجور پر یہ خاص عمل کیا، اللہ نے معجزہ کر دیا، بیٹا جولی میں ڈال دیا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت افطار کے وقت جو چند لمحے باقی رہتے ہیں، یہ وہ سب سے خاص وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے مواقع سب سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی حاملہ عورت یا بے اولاد عورت اس خاص تسبیح کو کھجور پر عمل کر کے پڑھے اور پھر وہ کھجور کھا لے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے اولاد کے انمول تحفے سے نوازے گا۔ جو حاملہ عورت ہے اور اس کے پیٹ میں بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا اور یہ معجزہ ضرور ہوگا۔ اور جو عورت حاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کھجور کو اس کے لیے ایسا ذریعہ برکت بنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حمل کے مواقع پیدا فرمائے گا، یعنی بے اولاد خواتین کے لیے امید کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں خوشیوں، آسانیوں اور برکتوں کو شامل فرمائے گا۔ یہ عمل خاص طور پر ایمان اور خلوص کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ افطار کے بابرکت لمحے میں کی گئی دعا دلوں تک سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں بڑے معجزات پیدا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جتنا میں آپ سے قریب ہوں، کیا اتنا کوئی اور بھی آپ کے قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری زمانے میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اس امت کو ایک ماہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی آنکھیں اور بھوکے پیٹ کے ساتھ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعائیں مانگے گی اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے قریب ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں کس قدر مؤثر ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پہلے کوشش کر چکے ہیں یا کچھ مدت سے دعائیں کریں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، اتنا کہ ہمارے دلوں کے ہر ارمان اور ہر نیت جو ہے نیک نیت ان تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ بس دل سے دعا کریں، خلوص رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ہر دل کی مراد پوری فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل خاص طور پر نرینہ اولاد کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اگر آپ بیٹے کی نعمت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے گا اور پہلی اولاد آپ کا بیٹا ہی پیدا ہوگی۔ اس عمل کو خاص طور پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے یعنی افطار یا سحری کے وقت کریں، چاہے آپ پہلے سے حاملہ ہوں یا حاملہ نہ ہوں۔ یہ عمل ہر حالت میں مؤثر ہے۔ جو خواتین پہلے سے حاملہ ہوں وہ یہ عمل کریں، اور جو بے اولاد ہیں یا حاملہ نہیں ہیں وہ بھی اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ ضرور ان کو بیٹے کی خوشخبری سے نوازے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 5 کھجوریں لینی ہیں، پھر ایک کھجور جو ہے ہاتھ میں لیں، اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی ایک ایک کھجور پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر کھجور پر آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے، جب آپ ایک کھجور لیں تو اس پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر جو کھجور ہے اس پر آپ نے جب ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لی، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سورت نرینہ اولاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کا شان نزول ہی اسی وجہ سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے قریش عرب کے لوگ آپ کو طعنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت آپ کی تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ تو یہ سورت خاص طور پر نرینہ اولاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی کھجور پر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھنے ہیں، پھر آپ نے سورہ کوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، آپ نے یہ پہلی آیت پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ نے یہاں پر رک جانا ہے، آگے نہیں پڑھنا۔ جب یہاں پر رکیں اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دوسری آیت پڑھیں۔ دوسری آیت جب آپ پڑھیں گے تو دوسری آیت کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر تیسری آیت پڑھیں، تیسری آیت کے بعد بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی 3 آیتیں، تینوں آیتوں کے بعد آپ نے ایک ایک آیت کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 3 آیتیں اور 3 بار درود پاک۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے جب درود شریف پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے 5 کھجوروں پر سورہ کوثر کا اسی طرح یہ عمل کرنے ہیں، ایک ایک بار ایک ایک آیت پر رک کر آپ نے درود شریف ایک ایک بار پڑھنا ہے، اور ہر آیت کے بعد جب درود شریف پڑھیں پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں اولاد نرینہ کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کو خوشخبری دے گا۔
رمضان میں یہ عمل جس نے بھی کیا اللہ نے خوشخبری دی۔ تو یہ عمل آپ سے شیئر اس لیے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک بہن نے رمضان میں کیا جن کو ڈاکٹر نے بیٹی بتائی تھی، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ جب اولاد دنیا میں آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو بیٹا ہے۔ تو یہ معجزہ اللہ پاک ہر انسان کی زندگی میں ضرور کرتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر معجزے ضرور ہوتے ہیں جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے رمضان کے مہینے میں جاری رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے ایک رحمت کا مہینہ ہے، خوشخبری کا مہینہ ہے، ایک موقع ہے آپ کے پاس۔ تو آپ نے یہ جو پانچوں کھجوریں ہیں ان کو آپ نے افطار کے وقت یا سحری کے وقت کھا لیں، ایک ایک کر کے کھا لیں یا جس طرح بھی کھائیں، لیکن ان کھجوروں کو آپ نے کھا لینا ہے۔ چھوٹا سا روحانی سا عمل ہے، ایمان و خلوص کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو انشاءاللہ خوشخبری عطا فرمائے گا، آپ کی پہلی اولاد نرینہ ہی ہوگی۔ یہ عمل رمضان کے اس بابرکت مہینے میں دل سے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں، آسانیاں اور برکتیں ڈالے گا، نصیب کھولے گا، اور ہر والدین کی دل کی خواہش پوری ہوگی۔ یہ عمل نہ صرف حاملہ خواتین کے لیے بلکہ جو خواتین بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی امید اور خوشی کا سبب ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ دل سے اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہر نیک نیت اور خلوص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ثواب آپ کو اور آپ کی اولاد کو ملے گا۔ تو میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی میری بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ان کی خالی کو جو ہے اولاد سے بھرتے، اور یا اللہ جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں مولا ان کو جڑواں بیٹوں سے نواز دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔